بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کر رہا ہے ایک روایت سنا دوں۔ جنگ خیبر کے موقع پر مال غنیمت جمع ہوا، ان اموال میں جانور بھی تھے، گھوڑے، گدھے، اونٹ، خچر بھی تھے۔ ان سب کو لائن سے باندھ کر کھڑا کر دیا۔ سرکار نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے جو رسی چھڑانا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ اس کی رسی چھوڑ دو، اس کی رسی کھول دو۔ جو ہی اس کی رسی کھولی گئی وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا اس نے بوسہ لیا، اور سرکار سے اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے آباء و اجداد کی پشت پہ کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی ضرور بیٹھا ہے۔ اب ایک مدت سے ہماری پشت پہ کوئی نبی یا وصی نبی نہیں بیٹھا، کچھ دیر کے لیے آپ مجھ پہ سواری کریں یا علی سے کہیں کہ وہ بیٹھ جائے۔ مولا نبی نے کچھ دیر کے لیے اس جانور پہ سواری کی اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس پورے جہاد میں، مال غنیمت میں، یہ گدھا اب مجھ سے منسوب ہے، لہذا یہ میرا ہے اور اس کا نام یافور رکھتا ہوں۔ سرکار نے اس گدھے کا نام یافور رکھ دیا۔ سرکار کے بیٹھنے اور نبی کی نسبت کی وجہ سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اس کی پشت پہ اگر کوئی سامان رکھ کے کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کے آتا تھا، اور اگر اس سے کہتے تھے یافور فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا جسے نبی نے بلایا ہے۔ تو بھائی مجھے ایک جملہ کہنے کا حق ہے نا، جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں۔ بھائی کچھ ممکن ہے مجلس میں ایسی شخصیات بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور ویسے بھی معلومات، گھوڑوں کی جو عمریں ہیں نا وہ 25-26 سال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ گھوڑا 25-26 سال میں مر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اس لیے مر جاتا ہے، اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کی ٹھوڈی لٹک جاتی ہے، اسے کھایا نہیں جاتا، نظام ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ مختصر میں نے گھوڑے کے مرنے کی آپ کو بتا دی۔ اچھا، میں سورہ عادیات پڑھنے والا آدمی ہوں تو گھوڑوں کے بارے میں کیسے نہیں جانوں گا؟ ہاں، کوئی یہ نہیں سوچا ممبر پہ بیٹھ کے گھوڑوں صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو گھوڑا 25 سال میں، 26 سال میں گھوڑا بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے۔ گھوڑے کی زیادہ سے زیادہ، بہت کم ہوتا ہے جو 30 سال تک کوئی گھوڑا زندہ رہے۔ جی، نبی جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں، مولا علی فرماتے ہیں، جس سواری پر، مرکب کی بات ہو رہی ہے، گھوڑے اور خچر کی نہیں، میرے مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار۔ میرا تمہید لمبی ہو گئی، مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کریں، مگر آپ سن رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا بھی ایک دو لوگ منہ بگاڑنے لگیں گے تو میں مضمون بدل دوں گا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ مولا فرماتے ہیں لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی سواری اور نہ ہی وہ بیمار پڑتی تھی۔ نبی جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے کربلا میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے۔ ذوالجناح 25 سال میں مر جانا چاہیے، 30 سال میں مر جانا چاہیے، مگر کیونکہ نبی کی سواری ہے۔ پسر سعد نے کہا کوئی تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اور پکڑنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر ذوالجناح کے لیے 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ فرات میں وہ خود کو لے گیا، فرات میں اتار گیا خود کو۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اس پر مولا نے کسی بیوی کو بٹھا کر اسے کہا کہ انہیں کسی محفوظ جگہ لے جا۔ تیسری بات یہ ملتی ہے کہ وہ غائب ہو گیا، اور جب امام آئیں گے تو اس میں بیٹھ کے آئیں گے۔ امام زمانہ کی سواری ذوالجناح۔ میں یہاں تمہید کو مکمل کرتا ہوں کہ جو بھی اس گھرانے سے منسوب ہو جائے اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب مدینے میں بڑے اونچے اونچے مکان والے لوگ بھی ہوں گے، بڑے پکے مکانوں والے لوگ بھی ہوں گے، مگر اللہ نے جس گھر کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، جس گھر کو کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، وہ گھر کون سے ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت آئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ اللہ کا حکم ہے ان گھروں کے لیے، انہیں بناؤ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح شام جہاں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے۔ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کی انجمن نبی کے ساتھ تھی۔ ایک صحابی محترم نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ، وہ کون سے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ سرکار نے بے ساختہ فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر۔ بات مکمل ہو گئی تھی کہ نبیوں کے ہاں اللہ کا ذکر صبح شام ہوتا ہے، نبیوں کے گھر میں اللہ کی تسبیح کثرت سے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے جن گھروں میں تسبیح ہو اللہ کی اور ذکر الہی ہو، ان گھروں کو تعمیر کرو، تعظیم کرو۔
نبی نے جواب دے دیا وہ بیوت الانبیاء ہیں، انبیاء کے گھر ہیں کہ جن کو بنانے اور جن کی تعظیم کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ بات مکمل ہو گئی تھی۔ مولانا عباس مہدی ترابی ہوتے تو انہیں ذرا اور تسلی ہوتی۔ اب سے 3 سال پہلے اس پاکستان کے اندر ایک بحث چھڑی کہ مولا علی تمام انبیاء، ہمارے نبی کے بعد، آخری نبی کے بعد، نبی خاتم کے بعد، ان کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ تو ایک طوفان بپا ہو گیا، FIR کٹنا شروع ہو گئی کہ یہ انبیاء کی توہین ہوئی ہے۔ نہیں، مسئلہ کچھ اور ہے۔ انبیاء کی توہین نہیں ہو رہی تھی، ڈر کہیں اور لگ رہا تھا کہ اگر علی انبیاء سے افضل ثابت ہو گئے تو پھر باقی اور کون رہتا ہے؟ مسئلہ یہ تھا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہاں بہرحال بہت گفتگو رہی اور الحمدللہ وہ کامیاب موقف رہا اور بہت ہی اچھا انداز سے آپ نے اپنا مقدمہ لڑا اور بات روشن ہوتی جا رہی ہے، گفتگو اور روشن ہوتی جا رہی ہے۔ مقدمہ اور موقف آپ ہی کا ہے جو روز بروز روشن ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی جی، چپتے ہوئے جملے برداشت کر لیجئے، کراچی کی شاہراہوں پہ گالیاں سن لیجئے، مگر مستقبل آپ کا ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ آئندہ اہل بیت والوں کا ہے۔ مجھے اندازہ ہے مجلس میں میرے سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، بات تو شیعہ سنی کی میں کر ہی نہیں رہا، عظمت اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، فضائل اہل بیت کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ وہ گھر جن کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا، سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36 نوٹ کر کے جائیں بچے، ان گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا جس میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ سرکار سے مصداق پوچھا گیا، اس کی مثال کیا ہے، اس کا مصداق کون ہے، ان گھروں کا مصداق کون ہے، کن کے گھر ہیں وہ جن کو بنانا ہے؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات پوری ہو گئی تھی، جواب آ گیا تھا، مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ برابر سے حضرت ابوبکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ بھائی سرکار نے کہہ دیا تھا وہ انبیاء کے گھر، تو اب تو سوال کی گنجائش شاید نہیں بنتی تھی، مگر میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ حضرت کے ذہن میں یہ گھر ان گھروں سے افضل تھا، ان کے ذہن میں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ علی و بطول، اشارہ کیا حضرت ابوبکر نے، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ نبی کا جواب سنیے، قربان جائیں اس گھر کی اینٹوں پر، قربان جائیں اس گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے، یہ گھر ان سب گھروں سے افضل ہے۔ اصلی مضمون پر آیا، یہ گھر جو سارے گھروں سے افضل ہے، اس گھر کی صدارت کس کے نام؟ بھائی نقن صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ ان کے منازل آخرت کو اور آسان فرمائے اور وادی السلام میں امام حسین کا جوار انہیں عطا فرمائے، اور فقہاء اور علماء کا جو مقام اللہ نے قرار دیا ہے وہ انہیں اس سے بہتر اللہ انہیں عطا فرمائے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی نے جملہ محسوس کریں گے، فرماتے ہیں جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں گے۔ نقن صاحب کا جملہ ہدیہ کر رہا تھا، نبی فرماتے ہیں جب، معاف کیجئے گا، نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، بھائی زیادہ تو وہ مضبوط نظر آ رہا ہے، مگر کوئی اللہ سے پوچھے کہ زیادہ مضبوط کون ہے؟ اور وہ جو چادر کا گھر بنایا اس میں صدارت فاطمہ کو دے دی، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اس چادر والے گھر میں صدارت سیدہ کے نام،
صدارت سیدہ کے نام، اس میں ہم فاطمہ، میرے لیے اعزاز ہے کہ میں برزخ میں ہوں، ایک طرف بھی عالم دوسری طرف بھی عالم، جی دونوں طرف میرے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں برزخ کی کیفیت میں ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد میں ان علماء کو زیادہ متوجہ کر کے ایک جملہ عرض کروں گا کہ عربی گرامر میں ہم فاطمہ جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ یسع السکوت ہے، تامہ جملہ ہے، مکمل جملہ ہے، یعنی اگر ہم فاطمہ پہ ہم رک جائیں اور اس کے آگے بات نہ بھی کریں تو بات پوری ہے۔ اور ہم فاطمہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ سب کے سب فاطمہ ہیں۔ ضمیر منفصل مقدم، جی خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، فاطمہ تو ہم نہیں کہا جائے گا، ہم فاطمہ، جی یہ ہم یہ سب فاطمہ، یعنی حقیقت ان سب کی فاطمی ہے، اور فاطمہ اسے کہتے ہیں جسے پہچاننا ناممکن ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور سیدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انا لیلۃ القدر۔ یہ سب کے سب فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ تو و ابوہا، یہ سب فاطمہ ہیں، ان میں ان کے فاطمہ کے بابا ہیں، و بالہا شوہر ہیں، بال شوہر، بے عین لام بال، بے الف لام بال نہیں، بے عین لام بال شوہر، بالی امیر المومنین، جی جناب زہرا دنیا میں آنے سے پہلے جناب خدیجہ کو شکم مبارک سے جو گفتگو کرتی تھی نا، اس میں جناب زہرا امیر المومنین کا نام لیتی تھی یہ کہہ کے کہ میرا شوہر میرا مولا ہے۔ یہ شادی علی و بطول سیدہ کی اور مولا علی کی شادی دو جگہ ہوئی ہے، عرش پہ اللہ نے نکاح پڑھایا، ہاں فرش پہ رسول اللہ نے نکاح پڑھایا، لہٰذا یہ واحد رشتہ ہے کہ جو دنیا کی وجہ سے نہیں بنا تھا، لہٰذا دنیا کی وجہ سے ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس جہان میں بھی زن و شوہر ہیں، نبی کی کوئی زوجہ نبی کے ساتھ وہاں رہے گی یہ طے نہیں ہے، انبیاء کرام کی ازواج نبی اور ان نبیوں کے ساتھ وہاں بھی زوجہ ہوں گی یہ طے نہیں ہے، مگر جناب زہرا مولا علی کی زوجہ ہوں گی یہ طے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کچھ لوگوں کو سبحان اللہ کہنے کی عادت ہے، کچھ لوگ دل میں سبحان اللہ کہتے ہیں، ان پہ بھی سبحان اللہ۔ تو آپ اچھی بات سن کے سبحان اللہ جب کہتے ہیں نا تو تسبیح اللہ کی پڑھ رہے ہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ توجہ ہے، تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، و بنوہا، اور 3 سے زیادہ ان کے بیٹے ہیں۔ پکڑ لیجئے میری گردن کے بنو کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عربی گرامر میں ابن کہتے ہیں ایک بیٹے کو، ابنان کہتے ہیں 2 بیٹوں کو، بنو کہتے ہیں 3 اور 3 سے زیادہ بیٹوں کو۔ بنو ہاشم، پوری نسل کو بنو ہاشم کہتے ہیں نا، 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے لفظ جو آتا ہے وہ بنو کا لفظ آتا ہے۔ یا اللہ تو جبریل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں فاطمہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں، ہمیں تو تاریخ بتا رہی ہے کہ حسن و حسین کے علاوہ تیسرا کوئی بچہ نہیں گیا۔ تو آواز آئے گی معرفت کے نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر میں ہے۔ ائمہ اہل بیت کی عصمت پر 200 دلیلیں تو الحمدللہ ہم جمع کر چکے ہیں۔ جناب حضرت مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ، وہ ایک ملاقاتیں ہماری ان سے، تو کہنے لگے کہ پنجتن کی عصمت پر اور پنجتن کی خطا محفوظ عن الخطا ہونے پہ تو دلیلیں ہیں، لیکن آپ ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ بات تو ہے۔ تو علامہ غلام حسین کنتوری نے ہندوستان سے اب سے
مدتوں پہلے کتاب لکھی تھی جس میں 100 دلیلیں انہوں نے جمع کی تھیں ائمہ اہل بیت کی عصمت پر. الحمدللہ ہم نے 100 اور اضافہ کیا ہے. دارالتحقیق باب العلم میں جو ہمارا ادارہ ہے، تحقیقی ادارہ ہے، اس میں جو کام کرنے والے دوست ہیں ان میں سے ایک مولانا تشریف فرما ہے، اور وہ کمپوزنگ کے مراحل میں ہیں. بار بار دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزور جملہ نہ رہ جائے. ظاہر ہے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں نا. میں تو بہت چھوٹا سا فقیر اور آپ کا نوکر ہوں. مجھے تو ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مولوی کر کیا رہے ہیں. تو وہی یہ سوال کرتے ہیں جو مولویوں سے دور ہیں. جتنا کام اس وقت ہو رہا ہے شاید 20 سال پہلے نہیں ہوا. الحمدللہ مسلسل بہتری کی طرف ہے ہمارا مکتبی عمل مسلسل بہتری کی طرف ہے. توجہ چاہوں گا. تو وہ جو دلائل 200 دلائل، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ لفظ بنو استعمال کیا ہے. اللہ نہیں، اللہ کا کلام ہے، حدیث کے ساتھ واحد کلام ہے جو ایک ہی وقت میں اللہ کا کلام بھی ہے، رسول اللہ کا کلام بھی ہے، مولا علی کا کلام بھی ہے، امام حسن کا کلام بھی ہے، امام حسین کا کلام بھی ہے، جناب زہرا کا کلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے. حدیث کے ساتھ ایک ہی وقت میں جتنے بھی کلام ہیں نا ان سب کا مجموعہ ہے. لہٰذا جتنی قدر کی جائے اور جتنا اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا جائے اتنا اس کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ ہم اس کی خدمت میں رہیں. 3 سے زیادہ بیٹے فاطمہ کے اس میں ہیں، 3 سے زیادہ بیٹے سیدہ کے اس کے اندر موجود ہیں. صدارت اس گھرانے کی جناب زہرا کے نام، اور سب سے برابر کا رشتہ جناب زہرا کا اس انجمن پنجتن میں بابا بیٹی، شوہر زوجہ، ماں بیٹا. کہیں کسی ضعیف روایت میں بھی ملا کہ جناب زینب نے بھی چاہا ہو چادر میں آ جائیں؟ قاعدتاً، قانوناً، تاریخاً، عقلاً جناب زینب وہی ہیں. قاعدہ یہ کہتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، قانون یہ ہے کہ بی بی کہاں ہوں گی اور نماں نہیں ہوں گی. تو بی بی کے گھر میں واقعہ ہو رہا ہے. بی بی سب بہن بھائیوں میں چھوٹی ہیں. جناب امام حسن امام حسین سے کم سن ہیں، سب وہاں موجود ہیں، اور نہیں ہے تو جناب زینب نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ قاعدتاً بی بی وہی ہے، مگر سمجھداریاں جس پہ قربان ہو جائیں اسی کو تو عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں. جناب زینب کا جو لقب پڑا ہے نا عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون. یہ سمجھداریاں قربان ہوں جس ذات پر، وہ جناب زینب ہے. کہیں نہیں ملا، کسی نے نہیں بیان کیا کہ جناب زینب نے آگے بڑھ کر کہا ہو نانا میں بھی آ جاؤں. جانتی ہیں یہ میری جگہ نہیں ہے. بس اگر ہر شخص اہل بیت کی سیرت پہ غور کرتے ہوئے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے اور زندگی کا لاہ عمل بنا لے کہ ہر جگہ مجھے بولنا نہیں ہے، ہر جگہ مجھے جانا نہیں ہے، ہر کام مجھے کرنا نہیں ہے، ہر مسئلے مجھے پڑھنا نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے صاحب کچھ ہو نہیں رہا. میں نے کہا بھائی کچھ لوگوں سے کہیے کہ کچھ نہ کریں تاکہ کچھ ہو جائے. بعض لوگوں کے کچھ نہ کرنے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.